बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल शाम क्या कुछ हो सकता है उसकी कुछ तफसील सामने आई है और सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जब 2 दिन पहले ईरान ने आबराए हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू की तो उसी दिन पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा को ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन आया और फ़ोन पर यह बातचीत कल फिर हुई। तो इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरान ने ये इशारा दिया कि हम मुज़ाकरात के लिए अपना वफ़द भेज देंगे। और ये ख़बर जो कल तक ये आ रही थी कि ईरान ने अभी तक अपना वफ़द फ़ाइनल नहीं किया, असल सूरत हाल ये है कि उससे 1 दिन पहले ईरान पाकिस्तान को 2 दिन पहले ईरान पाकिस्तान को बता चुका था कि हम अपना वफ़द इस्लामाबाद भेजेंगे। तो उसके बाद फिर इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। वो एक अलग शहरियों पर एक किस्म की क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंतज़ामात पर क़तन एतमाद नहीं था। अमेरिका को मुतमईन करने के लिए इस्लामाबाद में एक तरह से कर्फ्यू नाफज कर दिया गया है। हॉस्टल बंद, तालीमी इदारे बंद, हर चीज़ को एक ट्रांसपोर्ट, सड़कें, यहाँ तक के शहरी आबादियों को भी इस तरह महसूस होने लगा जैसे कि वो मुहासरे में है। इसकी वजह यह है कि अगरचे अमेरिका के सदर पाकिस्तान में पहले भी आते रहे, लेकिन पहले कभी ऐसी सूरत हाल नहीं थी। इस मरतबा अमरीकियों ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी निज़ाम पर जिस तरह अदम एतमाद ज़ाहिर किया है, उससे पाकिस्तान के सिक्योरिटी निज़ाम की कमज़ोरियाँ या मजबूरियाँ सामने आई हैं। वरना इतना बंदोबस्त दुनिया के किसी मुल्क में किसी भी हुक्मरान के लिए नहीं किया जाता। तो बहरहाल जब ये इस्लामाबाद में कर्फ्यू एक किस्म का लग गया और ये एक किस्म की नाकाबंदी और पूरा इलाका महसूर कर दिया गया, तो अंदाज़ा हो गया था कि अमरीकी वफद पाकिस्तान आ रहा है। और इस दौरान कुछ लोगों ने ये अफवाह भी उड़ा दी कि सदर ट्रंप आ रहे हैं। सदर ट्रंप आ सकते हैं, बल्कि उन्होंने कल खुद ऐलान किया कि अगर मामला आगे बढ़ता है तो हो सकता है मैं भी पाकिस्तान आ जाऊं। और ये बात एक तरह से एजेंडे में शामिल है कि अगर मामला फ़ाइनल हल तक पहुंच गया तो उसका जो मुश्तरका एलामिया होगा वो ट्रंप और ईरानी सदर मिलकर पाकिस्तान ही में करेंगे। इस तरह की तजवीज़ तकरीबन मंजूर शुदा है, तय शुदा है। सदर ट्रंप ने कल के मुज़ाकरात के हवाले से एक अपने बयान में ये कहा कि ये ईरान के लिए आखिरी मौका है और अब वक्त आ गया है कि ये किलिंग मशीन ख़त्म कर दी जाए। उन्होंने ईरान को किलिंग मशीन कहा। इस किलिंग मशीन की जो वजह तस्वीर है वो आप जानते हैं, और ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि किलिंग मशीन ख़त्म होगी, हालांकि मामला तो जंग बंदी की तरफ और मुसालिहत की तरफ जा रहा है। तो फिर ये किलिंग मशीन कैसे ख़त्म होगी, कैसे बंद होगी, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो कल अमरीकी वफद आ रहा है इब्तदाई तौर पर, और परसों जो अहम ओहदेदार है जो मुज़ाकरात में बाकायदा शरीक होंगे, यानी अमरीकी नायब सदर, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और ट्रंप के दामाद साहब, ये तीनों हज़रात कल पहुँचेंगे और कुछ लोग आज पहुँच जाएंगे। ये असल टीम जो है वो कल पहुँचेगी और कल शाम तक ये इस बात सामने आ जाएगी कि जंग बंदी में तोसी होनी है या नहीं होनी। मेरा ख़्याल है, और जिस तरह के तुर्की एक बहुत बाखबर मुल्क है इस मामले में, और पाकिस्तान के हज़रात तो तुर्की से भी ज़्यादा बाखबर है, और पाकिस्तानी सिफारती हलकों, सरकारी हलकों और तुर्की के सिफारती हलकों की ये मुश्तरका ख़बर है कि जंग बंदी में तोसी हो जाएगी। ये उनकी ख़बर है। अगर ये सही होती है तो इसका मतलब ये है कि इनके ज़राए अच्छे हैं और इस खबर के गलत होने का इम्कान भी है, लेकिन वो कम है। तो कल ये मुज़ाकरात होंगे और इस्लामाबाद इस दौरान अमलन अमरीकियों के पास चरमाल रहेगा। अमरीकी जो टीमें आई हैं उनकी C-130 तैयारे और दूसरा, तो सब अपनी गाड़ियाँ तक खुद लेकर आए हैं। गार्ड भी उनके होंगे, गाड़ियाँ भी उनकी होंगी, मशीनें, जासूसी आलात, सब कुछ उनका अपना होगा, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के किसी भी निज़ाम पर एतमाद नहीं है। क्योंकि इस्लामाबाद तो वो शहर है जहाँ किसी भी वक्त दिन दहाड़े किसी इबादत गाह पर बम हमला हो सकता है, किसी चौक पर ख़ुदकुश हमला हो सकता है। और पाकिस्तानी इंतज़ामिया ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में तो इस्लामाबाद के इंतज़ामिया सिक्योरिटी हवाले से मनफी 0 कारकर्दगी दिखा चुकी है। यानी इतनी नाकाम
दाखिला का महकमे की सूरत हाल इससे पहले कभी नहीं देखी थी, जो इस वक्त इज़्ज़त मआब शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान देख रहा है। तो अब इन दो बातों का हम पोस्टमार्टम करेंगे जो सदर ट्रंप ने की, कि एक तो ये है कि ईरान के पास आखिरी मौका है, और दूसरा ये है कि ईरान एक किलिंग मशीन है। आखिरी मौका बात समझ में आ रही है, ईरान को भी अच्छी तरह ये बात समझ में आ गई है, और ईरानी हुकूमत अमेरिका से ज़्यादा बेचैन है कि कोई मुआहदा हो जाए, उसकी जान छूटे। बीच में अगर रखना डालते हैं, मुदाखलत करते हैं, दबाव डालते हैं, या ईरान अपने मौक़िफ़ से वापस पलट जाता है, तो इसकी वजह पासदारान इनकलाब हैं। अब भी पासदारान इनकलाब ये कह रहे हैं कि हम यूरेनियम किसी को हवाले नहीं करेंगे। हालांकि ईरानी हुकूमत ने ख़ुद पाकिस्तान को बताया, और ये बड़ी सही खबर है, कि हम अपना सारे का सारा यूरेनियम पाकिस्तान के हवाले करने के लिए तैयार हैं। ये ईरानी हुकाम ने ख़ुद पाकिस्तानी हुकूमत को बताया कि हम अपना यूरेनियम पाकिस्तान के हवाले करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इससे पहले उनकी पेशकश थी, और रूस के कहने पर यह पेशकश उन्होंने की थी। सिफारती ज़राए के ज़रिए बरसरे आम उन्होंने बात नहीं की। वो ये है कि हम अपना यूरेनियम रूस के हवाले कर देंगे, लेकिन अमेरिका को यूरेनियम की रूस हवालगी किसी सूरत कबूल नहीं हो सकती थी, क्योंकि रूस अमेरिका के मुखालिफ कैंप में है, और वो यानी मौका पाकर या हालात को देखकर वो यूरेनियम वापस ईरान के हवाले कर सकता है। ज़रूरी नहीं उसकी नीयत ख़राब हो जाए तो वो यूरेनियम पर अपना कब्ज़ा भी कर सकता है। दोनों सूरतें अमेरिका के लिए नाकाबिल कबूल हैं। तो रूस वाली बात तो अमेरिका ने उसी दिन मुस्तरद कर दी थी कि मुमकिन नहीं है। अमेरिका ने कहा था कि ये हवालगी एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी के पास होना चाहिए, और ये हवालगी हम करेंगे, यानी हम ईरान में दाखिल होंगे, यूरेनियम बरामद करेंगे, चाहे खुदाई करके बरामद करें या जिस तरीके से भी, उसका ज़र्रा ज़र्रा हम लेकर जाएंगे। लेकिन जो हकीकत है वो कुछ इस तरह की है कि अमेरिका इस पेशकश को मान लेगा, और उसकी तरफ से पाकिस्तानी हुकूमत को कुछ इशारे मिले हैं कि ठीक है, इस बात पर हम समझौता कर लेते हैं। तो ईरान अपने बुनियादी मुतालबे से सरेंडर कर रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि ये उसके लिए आखिरी मौका है। आखिरी मौका इसलिए कि अब देखिए कि ईरान का दावा है कि हमारे मिज़ाइल अब भी महफूज हैं, हमारे ड्रोन तैयारे अब भी महफूज हैं, यानी 50 से 60% तक हमारी क़ुव्वत बरकरार है। लेकिन आप देखिए कि एक टीम की अगर आधी विकटें उड़ जाएं तो उसके बाद फिर वो जो बाकी आधी विकटें होती हैं उनमें उतनी फोर्स नहीं रहती, और वो जल्दी आउट हो जाते हैं खिलाड़ी बनिस्बत उन खिलाड़ियों के जो इससे पहले आउट हुए थे। 50-60% अगर वो ईरानी ज़राए ख़ुद कह रहे हैं कि हमारे पास 50-60% ज़ख़ीरे ड्रोन के और मिज़ाइलों के महफूज हैं, तो इसका मतलब है कि हकीकी तादाद इससे कम हो सकती है, यानी 50% हो सकती है, 40% भी हो सकती है। लेकिन बिलफ़र्ज़ मान लें कि 60% भी महफूज है, तो गोया कि वो ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसकी 40% क़ुव्वत वो ख़ुद मान रहा है कि हमारी 40% क़ुव्वत ख़त्म हो गई है, जबकि उसका मुकाबला एक ऐसे फरीक से है कि जिसके अभी गिनती के चंद जहाज़ ख़त्म हुए हैं, उनके हज़ार हवाई जहाज़ों के एक यानी नाकाबिल तस्वुर हद तक बड़े फ्लीट में से चंद एक जहाज़ तबाह हुए हैं, तो उनकी तो तकरीबन 100% क़ुव्वत महफूज है। उनका कोई बहरी बीड़ा तबाह नहीं हुआ, उनकी कोई आबदोश तबाह नहीं हुई। उनके हवाई जहाज़ अगर हज़ारों हवाई जहाज़ हैं तो उनमें से चंद एक जहाज़ तबाह हो गए, तो गोया कि उनकी क़ुव्वत तकरीबन 100% ही है, और ईरान की क़ुव्वत जो है वो 50% ख़त्म हो गई उनके अपने अफसरों के इतलात के मुताबिक। तो ऐसा मुल्क कितनी देर तक लड़ सकता है, कितनी देर तक मैसूर हो सकता है, जबकि जो अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की है वो ईरान के लिए बहुत फैटल साबित हो सकती है। इसलिए कि ईरान ने जो नाकाबंदी की है कि अब कोई जहाज़ दुबई से, कतर से, बहरीन से, सऊदी बंदरगाह से, कुवैत से तेल नहीं ले जाएगा, तो उससे एक बहरान पैदा होता है उन मुल्कों के लिए जिन मुल्कों की तेल की ज़रूरियात का ज़्यादा इन्हिसार इन मुल्कों पर था। लेकिन अगर ईरान की आबनाए हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी अगर कामयाब रहती है, यानी जारी रहती है, तो इसका मतलब है कि ईरान की तजारत का बहरान नहीं, ईरान की तजारत का 100% सफाया हो जाएगा। और इस बात को हमारे जज्बाती दानश्वरों की निस्बत ईरान वाले ज़्यादा समझते हैं
کہ ایران کی ناکہ بندی جاری رہی تو اس کی تجارت ختم ہو جائے گی، جبکہ ایران نے جو ناکہ بندی کی ہے وہ جاری رکھی تو اس کا مطلب ہے کہ بحران جاری رہے گا، دنیا تیل سے محروم نہیں ہوگی، تیل کی سپلائی، تیل کا حصہ رسد، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ خلیج فارس سے جو تیل آتا ہے وہ 20% ہے، یعنی دنیا کو 20% توانائی کا بحران سامنا کرنا پڑے گا، اور اسی حساب سے مہنگائی بڑھے گی، اسی حساب سے مشکلات بڑھیں گی، اور وہ ایک حد تک ہمارے سامنے صورتحال ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک تیل کی قلت کا شکار ہیں، تیل کی نایابی کا شکار نہیں ہے، قلت کا شکار ہے، مہنگائی بھی ہے اور دوسرے مسائل بھی ہیں۔ لیکن ایران کا جو مسئلہ ہے، جو ناکہ بندی امریکہ نے کی ہے، اس کے بعد سے ایران کے لیے تو کوئی 20% کا مسئلہ نہیں ہے، اور ویسے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب 20% کا معاملہ 20% کا نہیں رہا ہے، اس لیے کہ اس میں جو سعودی عرب کا شیئر تھا وہ تقریباً اس میں سے نکل گیا ہے۔ اب ایگزیکٹ اعداد و شمار نہیں ہے، لیکن فرض کیجئے کہ اس 20% میں سے 7 یا 8% اگر سعودی عرب کا حصہ تھا، کیونکہ سعودی عرب کی تیل کی پیداوار دنیا میں سب سے زیادہ ہے، تو ہم زیادہ نہیں لگاتے، 8% لگا لیتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب نے اپنا جو تیل کا وہ کوٹہ ہے، وہ سارے کا سارا برآمدی کوٹہ وہ سارے کا سارا شفٹ کر دیا ہے جدہ کی طرف، گویا کہ جو تیل کا اب اصل جو قلت ہے وہ 20% نہیں رہی، وہ 12% ہوگی، 13% ہوگی، زیادہ سے زیادہ 14% ہوگی۔ یہ 2-4 دن میں یہ بھی چیز سامنے آ جائے گی کہ کتنا فرق رہ گیا ہے۔ تو اب ایران کے لیے یہ آخری موقع ہے، ایران کی حکومت بھی ہمت ہار رہی ہے، ایران کے پاس فوج ایسی نہیں ہے جو لڑ سکے، صرف اور صرف میزائلوں پر انحصار کتنا زیادہ عرصہ کام کر سکتا ہے۔ 40 دن میں اس کا 60% ذخیرہ تباہ ہو گیا، امریکہ تو کہتا ہے 70% سے بھی زیادہ تباہ ہو گیا، لیکن چلیے ہم 50 اور 60% مانتے ہیں۔ اگر 40 دنوں کی جنگ میں یہ ہو گیا تو اگلے 40 دنوں کی جنگ میں ایران کے پاس پھر کیا بچے گا؟ اگلے 40 دن کی جنگ نہیں ہوگی، اگر جنگ ہوئی تو یہ جنگ کا دوسرا دور زیادہ سے زیادہ 2-2.5 ہفتے جاری رہے گا، اور ایران کا ہو جائے گا جو بھی ہونا ہے۔ تو اب یعنی ایران کے لیے، ایران کی حکومت کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، اسی لیے یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے ہمارے جذباتی دانشوروں کے لیے بھی، کہ اگر اپنا یورینیم سارے کا سارا ایران پاکستان کے حوالے کرنے کے تیار ہو گیا، جس کا اس نے خود پاکستانی حکام کو بتایا ہے، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ اور اسی بات سے کلنگ مشین کا خاتمہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی کلنگ مشین کے خاتمے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایران کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے، جس طرح کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران نے ڈیل نہ کی تو پھر ہم اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے، اور اس کی جتنا پاور سیکٹر ہے، آئل کا، گیس کا، بجلی کا، سارے کا سارا اڑا کر رکھ دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ اور وہ کر سکتا ہے، وہ ایک دن میں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو سسٹم ہے، انفراسٹرکچر جو ہے، وہ فوجی انفراسٹرکچر کے برعکس سارے کا سارا برسر زمین ہے، گراؤنڈ کے اوپر ہے۔ فوج تو ایران نے ٹھیک ہے کہ ڈرون فیکٹریاں، میزائل لانچر، اس نے بہت سارے زیر زمین رکھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے زمین پر بھی تھے جو تباہ ہو گئے، لیکن تیل اور گیس کے ذخائر، بجلی کے پاور جنریشن کے سینٹر، مراکز، جتنا بھی سسٹم ہے، پانی کا سسٹم، وہ سارے کے سارے سسٹم زمین کے اوپر ہوتے ہیں، وہ زمین کے نیچے نہیں ہوتے۔ تو ان کو تو امریکہ ایک دن کے اندر صبح سے اگر وہ بمباری شروع کرے تو وہ دوپہر تک کے سارے کا سارا سسٹم 100% الف سے لے کر یہ تک ختم کر سکتا ہے، اور وہ کر دے گا اگر اس نے کیا۔ لیکن اس کی نوبت اس لیے نہیں آئے گی کہ ٹرمپ کو بھی پتہ ہے کہ ایران جھک گیا۔ اگر وہ ٹرمپ نے اپنی اس تقریر میں کیا کہا، اس نے کہا کہ ایران جھک جائے گا اور بہت جلدی جھک جائے گا، تو ظاہر ہے وہ کوئی نجومی نہیں ہے جو پیش گوئی کرے، اور وہ کوئی خوش فہمی بھی مبتلا بھی نہیں ہے۔ اتنی بڑی مملکت کو وہ چلا رہا ہے تو وہاں کا سسٹم خوش فہمیوں پر نہیں چلتا۔ دراصل ایران سے ملنے والے اشارے اسے بتا رہے ہیں کہ ایران جھک گیا ہے، جھکا نہیں ہے، جھک گیا ہے۔ جب بنیادی مطالبہ یورینیم کا وہ خود سرنڈر کر چکا تو اس کے بعد جھکنے میں کیا بات رہ جاتی ہے؟ پھر باقی معاملات رہ جائیں گے۔ مثلاً یہ ہے کہ امریکہ یہ اب تک یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے یورینیم کے عوض کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا، یعنی وہ جو تھا کہ امریکہ ایران کے منجمد اثاثے بحال کر رہا ہے اور $20 ارب پہلی قسط کے طور پر دے گا، تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ ممکن ہے امریکہ یہ منجمد اثاثے بحال کر دے، ناممکنات میں سے نہیں ہے، لیکن فی الحال صدر ٹرمپ
کا یہ اعلان ہے، ان کا یہ اصرار ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تیسری بات ہوگی یہ میزائلوں پر، مجھے لگتا ہے کہ میزائلوں پر امریکہ لچک دکھا دے گا اور وہ دور مار میزائلوں کی اجازت نہیں دے گا، لیکن چھوٹے میزائل بنانے کے لیے اجازت دے دے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پڑوسی ملک جو ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے، کیونکہ پڑوسی ممالک کو دور مار میزائلوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا نزدیکی مار کرنے والے میزائلوں سے ہے۔ بہرحال اس مسئلے پر میرا خیال ہے کہ لچک ہو سکتی ہے۔ چوتھا مطالبہ ایران کا، وہ بھی ناقابل تسلیم ہے، اس میں امریکہ 1% بھی لچک نہیں دکھائے گا۔ وہ یہ کہ ہرمز کو ایران کے کنٹرول میں دیا جائے۔ اگر یہ اس معاملے پر لچک دکھانی ہوتی تو امریکہ ہرمز کی ناکہ بندی نہ کرتا، جس کی وجہ سے ایران کے 4 دن ہی میں کس بل نکل گئے ہیں اس ناکہ بندی کی وجہ سے۔ تو یہ کلنگ مشین ان مذاکرات کے ذریعے بھی ختم ہو جائے گی، اور میں نے آپ سے بتایا کہ جس طرح وقت گزر رہا ہے ایرانی حکومت کا جو سسٹم ہے وہ کچھ مضبوط ہو رہا ہے، بہت زیادہ نہیں، کچھ مضبوط ہو رہا ہے، اور یہ مذاکرات اس بات کی نشانی ہے کہ ایرانی حکومت مضبوط ہو رہی ہے، اور ایرانی جو پیشوائیت ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، اور وہ پیچھے ہٹ رہی ہے، اس کو پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے اور پیچھے ہٹتی جائے گی۔ اور جنگ کے بعد کا جو ایران کا نظام ہوگا، اگر یہ اسی طرح برقرار رہتا ہے، رجیم چینج بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر رجیم چینج نہیں ہوتا، یہ سسٹم برقرار رہتا ہے تو بھی اس سسٹم کی شکل بدل جائے گی۔ شکل کیا ہوگی؟ اس میں پھر سیاستدانوں کا کردار حاوی ہو جائے گا یہ پیشوائیت پر۔ پیشوائیت کو تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور یہ پھر پیچھے ہٹنے کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ ظاہر ہے 45 سال سے یہ سسٹم اسی طرح چل رہا ہے، تو اب جو ہے اس کو اندر سے کیڑا کھا گیا ہے، اندر سے گھن لگ گیا ہے، دیمک کھا گئی ہے، باہر سے اب یلغار ہوئی امریکہ کی، تو یہ سسٹم جو ہے اب اس شکل میں نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ سسٹم رہتا ہے، نہیں رہتا تو اور بات ہے، وہ اور بھی یعنی جو فنڈامنٹل چینج ہو جائے گا، لیکن اگر چینج نہیں ہوتا، یعنی سسٹم ختم نہیں ہوتا، برقرار رہتا ہے، تو تب بھی اس کی شکل اتنی بدل جائے گی کہ پیشوائیت اپنے اصل مقام کی طرف لوٹنا شروع ہو جائے گی، اور سیاستدانوں کے ہاتھ میں زیادہ طاقت آئے گی، اور سیاستدان کسی بھی ملک کے ہوں، بہرحال وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ اپنے ملک کو بھی خون خرابے سے بچاتے ہیں، دوسروں کو بھی بچاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت انڈیا میں سیاستدانوں کی حکومت ہے، مودی کی حکومت ہے، مودی سیاستدان ہے، اس نے پاکستان کے مقابلے میں مار کھائی ہے، نقصان اٹھایا ہے، بے عزتی کمائی ہے، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اور اسی لیے میں نے کہا تھا 3-4 مہینے پہلے کہ میرے بلاگ دیکھیے، جب ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ انڈیا پاکستان پر حملہ کرنے والا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ انڈیا پاکستان پر حملہ نہیں کرے گا۔ مودی جو ہے اسے پتہ ہے کہ اگر اس نے حملہ کیا تو وہ کتنا بڑا رسک لے گا، مار کھائے گا پاکستان سے، اور انڈیا کو مصیبت میں ڈال دے گا۔ اور مودی انڈیا کو جتنی مصیبت میں ڈال چکا ہے اپنے نافہم غیر سیاسی عناصر والے مشیروں کی طرف سے، کیونکہ بی جے پی میں سارے سیاستدان نہیں ہیں، بی جے پی میں بھی وہاں کی پیشوائیت غالب رہی ہے، یعنی وہاں کے مہاسبھائی کٹر پنتھی ہندو، یعنی انتہا پسند، وہ بی جے پی میں۔ یو پی کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ آدتیہ ناتھ یوگی، وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ ایک پجاری ہے، ایک مہنت ہے، یعنی تو اب مودی کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ معاملہ سیاست سے ہی چلایا جائے گا، اور جب تک مودی ہے انڈیا پاکستان پر حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ اسے انڈیا کا مفاد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پر حملہ نہ کرنے ہی میں اس کا مفاد ہے۔ ہاں، وہ پاکستان کے خلاف سازشیں ضرور جاری رکھے گا۔ تو خیر، بات انڈیا کی طرف سے لے گئی، اور اس صورت میں بھی ایران کی کلنگ مشین ختم ہو جائے گی، یعنی اگر جنگ کے ذریعے ختم ہوتی ہے، جیسا کہ امکان ہے، خطرہ ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو امریکہ حملہ کر دے گا، لیکن اگر جنگ نہیں ہوتی، مذاکرات کے ذریعے معاملہ طے ہو جاتا ہے، تو تب بھی یہ کلنگ مشین ختم ہو جائے گی۔ ایک سیاسی ایران قاتل ایران سے مختلف ہوگا، اور یہ کلنگ مشین کون سی تھی؟ بدقسمتی دیکھیے کہ اس کلنگ مشین نے پچھلے 12 برسوں میں اس کلنگ مشین نے، بلکہ
پیچھے لے جائیے، 20 سال پیچھے لے جائیے، 20 برسوں میں ایرانی ملاؤں نے 20 لاکھ افراد، 15 سے 20 لاکھ افراد قتل کیے ہیں، 15 سے 20 لاکھ، شام میں، لبنان میں، یمن میں، عراق میں اور باقی پاکستان جیسے ملکوں میں اس نے دہشت گردی کا نیٹ ورک بچھایا، ٹارگٹ کلنگ کا نیٹ ورک بچھایا، مسجدوں کو بم دھماکوں سے اڑایا، چوکوں میں بم دھماکے کیے، الزینبیون، الفاطمیون، اس طرح کی درجنوں تنظیمیں اس نے بنائیں جو پورے خطے کے ممالک میں جا کر بم حملے کرتی تھی، ٹارگٹ کلنگ کرتی تھی۔ تو مجموعی طور پر 15 سے 20 لاکھ لوگ مارے، اور بدقسمتی سے یہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ ایران کے ہاتھوں کتنے مسلمان مرے؟ 15 سے 20 لاکھ۔ ایران کے ہاتھوں یہودی کتنے مارے گئے؟ 24 سے 25 یا 30 یا 35 لگا لیں، 30 یا 35 سے زیادہ نہیں، 30-35 ہزار نہیں کہہ رہا، 30-3500 بھی نہیں کہہ رہا، 30 یا 35، یعنی 2 درجن یا 3 درجن یہودی انہوں نے مارے۔ اس طرح ایران نے 2 یا 3 درجن یہودی مارے اور 15 لاکھ مسلمان مارے۔ تو یہ ایران کی کلنگ مشین تھی۔ اب اس کا خاتمہ ہو رہا ہے اور تاریخ کے عین مطابق ہو رہا ہے، کیونکہ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جو بھی کلنگ مشین ہوتی ہے بالآخر اس کا 2 یا 3 اشروں کے بعد خاتمہ ہو جاتا ہے، جو ورنہ 4 یا 5 اشروں کے بعد خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی مشین، کلنگ مشین چالو حالت میں نہیں رکھ سکتی، ہر کلنگ مشین ٹوٹ جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اب کل انتظار کریں کہ کل شام کو کیا اعلامیہ سامنے آتا ہے۔ ترکی اور پاکستانی ذرائع کے مطابق مشترکہ اعلامیہ سامنے آ سکتا ہے، یعنی جنگ بندی میں توسیع کا کچھ مطالبات، کچھ نکات جو طے ہو جائیں گی ان کی خبر آ جائے گی، اور باقی پر معاملات ملتوی ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ شاید 2 مہینے تک کے لیے لٹکتا رہے، یعنی 2 مہینے تک یہ بات چیت چلتی رہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، مہینہ بھر میں اب فائنل ہو جائے گا۔ اسی دوران سے شام میں خبر آئی ہے کہ القنیطرہ کا صوبہ جو اسرائیل کی طرف بارڈر اس کا لگتا ہے اور لبنان سے بھی اس کا تھوڑا ٹچ ہے، تو وہاں ایرانی مداخلت کاروں کی ایک ٹیم، اچھی خاصی ٹیم، درجنوں اس میں دہشت گرد تھے، وہ سینکڑوں میزائلوں کے ساتھ پکڑے گئے ہیں۔ تو ایران نے گویا یہ میزائل حال ہی میں عراق کے رستے یا کسی طریقے سے وہاں جو بھی وہاں پہنچائے، اور مقصد یہ تھا کہ یہ میزائل شامی حکومت کے اداروں پر برسائے جائیں گے۔ جو پکڑے جانے والوں نے انکشاف کیا ہے کہ شام کی مختلف وزارتوں اور سرکاری عمارتوں پر یہ میزائل چلائے جانے تھے، ایک قسم کی انارکی کی فضا کو پیدا کیا جانا تھا۔ گویا کہ اس مصیبت کے وقت میں بھی، جس کو میں عالم نزا کہوں گا، ایران کی پیشوائیت اپنی سوچ سے باز نہیں آ رہی اور شام میں خون ریزی کرنا چاہتی ہے، لیکن وہاں سینکڑوں میزائل اس کے پکڑ لیے گئے ہیں۔ آخر میں تھوڑا سا ذکر پی ٹی آئی کے مردان کے جلسے کا، تو ان کو ایک بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ عمران خان غیر متعلقہ ہو چکا ہے، irrelevant ہو چکا ہے۔ اب وہ جلسوں سے کسی بھی صورت اس کو آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور ویسے پختونخوا کے اندر جلسہ کرنا، پنجاب میں جلسہ آپ نہیں کر سکتے، کراچی میں نہیں کر سکتے، سندھ کے کسی اور شہر میں بھی نہیں کر سکتے، بلوچستان میں بھی آپ ایک محدود 1-2 ضلع ہیں جہاں کوئی چھوٹی موٹی جلسیاں کرتے ہیں۔ تو پختونخوا میں جلسہ کرنے کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کوئی کال گرل جس کی ایکسپائری ڈیٹ گزر چکی ہو، تو وہ بناؤ سنگار کر کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو داد دے گا، واہ میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں، میرے اندر کتنی کشش ہے، اور خود کو داد دے اور پھر سو جائے۔ تو پی ٹی آئی کے جلسے اگر پختونخوا میں ہوتے ہیں تو وہ اسی ایکسپائری والی کال گرل سے، کہ اس خود فریبی والے مشغلے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ تو باقی جلسے میں لوگ کتنے تھے؟ تو بس یوں سمجھ لیں کہ 20 لاکھ افراد جلسہ گاہ کے اندر تھے، 25 لاکھ جلسہ گاہ کے باہر تھے کیونکہ اندر مزید جگہ نہیں تھی، 30-35 لاکھ سڑکوں پر تھے کیونکہ سڑکیں جام تھی، ٹریفک جام تھی، وہ جلسہ گاہ میں پہنچ ہی نہیں سکے، اور 30-35 لاکھ وہ تھے جو ارادہ کر رہے تھے کہ جلسہ گاہ میں جائیں گے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ سڑکیں بلاک ہے تو وہ گھر میں رہے۔ مجموعی طور پر ملا کر 1 کروڑ کے قریب لوگ ہوں گے جو اس جلسہ گاہ میں آئے ہوں گے، اور
اس جلسے کی جو دلچسپ بات تھی وہ یہ تھی کہ اس میں وہ ہر پی ٹی آئی کے ہر جلسے میں نا نعرے لگتے ہیں ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک، تو اس مرتبہ ڈی چوک کے آوازیں نہیں لگے، اس کے بجائے رہا کرو عمران کو رہا کرو، تو بات ڈی چوک سے اب رہا کرو تک آ گئی ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔